गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। इलेक्शन की तारीख आते ही मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। नून लीग की मंशूर कमेटी एक्टिव है, पार्लिमानी बोर्ड्स भी बन गए। नवाज शरीफ सियासी कायदीन से राब्ते करेंगे। इसहाक डार कहते हैं सीट एडजस्टमेंट किसी से भी हो सकती है। आसिफ जरदारी दावा कर रहे हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा और यही दावा नून लीग नवाज शरीफ के लिए कर रही है। लेकिन इन हालात में डील के तहत वापसी का तासुर नवाज शरीफ की सियासत को मुतासर कर रहा है। लोगों का ख्याल है कि 2018 की कहानी रिपीट होने जा रही है। हकीकत क्या है ये आपको बताएंगे। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी IMF मिशन की, पाकिस्तान के मालियाती फ्रेमवर्क की छानबीन की। वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली गई है और मुज़ाकरात के दौरान पुराने आदादोशुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया गया है। अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे ये आपको बताएंगे। और वैसे इस बार IMF की तरफ से किस्त मिलने की तरतीब भी दिलचस्प है। PDM को पहली किस्त मिल चुकी, निगरान हुकूमत को मिलने वाली एक और किस्त है और आइंदा हुकूमत भी इस पैकेज की एक किस्त वसूल करेगी। हमारे लिए पैकेज मुकम्मल करने के लिए शराइत को पूरा करना कितना आसान है ये आपको बताएंगे। और आखिरी सेगमेंट में गजा की बात होगी, जहां नस्ल कुशी जारी है। खाना, पानी, ईंधन सब बंद हो चुका है। शहादतें 10,000 के करीब पहुंच गई हैं। 5,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी के आसार नजर नहीं आते। हुकूमत पाकिस्तान आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फलस्तीन गए, मुसलसल आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक हालात बहुत तकलीफदेह हैं। मुल्की सियासत से बातचीत का आगाज करते के मैदान में इस वक्त क्या हो रहा है। एहतशाम साहब, डील का तासुर जमहूरियत के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए जहर कातिल है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए डील का इमेज इतना पक्का हो चुका है कि अब उनकी सियासत मुतासिर होने लगी। आज आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक से, मरियम औरंगजेब से सवाल हुआ तो उन्होंने नापसंदीदगी का, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन तासुर तो बहरहाल मौजूद है। उसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, माजरत के साथ ये वो चढ़ना शुरू हो गए और मेरे ख्याल चढ़ना नहीं चाहिए और उनको इसका जवाब जो है ना वो देना चाहिए आर्गूमेंट के साथ कि भी अगर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक खुसूसी तौर पे किसी एक पार्टी के साथ सहूलतकारी हो रही है, उनको इख्तियार में लाने के सारे जतन किए जा रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस अंदाज से हमने देखा मायूसियाँ, उदासियाँ, डूम एंड ग्लूम चल रहा था कि जी पता नहीं क्या होगा, फ्रेश एयर तो अब चलना शुरू हो गया कि जी 8 अक्टूबर के बाद, 8 फरवरी की डेट देने के बाद। भाई देवे चीफ जस्टिस साहब ने भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि जी जिस अंदाज से उन्होंने मीडिया को वार्निंग दी कि जी आप इसके बारे में कोई गलत फहमियाँ पैदा ना करें, साथ ही उन्होंने सारे स्टेक होल्डर को भी कह दिया इन सो मेनी वर्ड्स के जी ये डेट फाइनल है। तो दूसरे अल्फाज में तो लग रहा है कि रखवाली को खुद करेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं सारे मामले में। एक तो बात यह पहली अच्छी बात है कि PTI ने, PMLN ने, पीपल्स पार्टी, जे सब ने इस पे जिसको कहते हैं इसको वेलकम किया इस डेट को और सारे इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, गेयरअप हो रहे हैं। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, लाइसेंस बनेंगे, वो बनते रहेंगे। भारत अब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं कि जो मायूसियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं, इलेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गया। अब अगली जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन केयर टेकर सेटअप वैसे लोग कह रहे थे जी पता नहीं शायद लंबा भी हो सकता है। अब उससे हम बाहर निकले हैं तो मुसलसल भाईदेव अभी देखें, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। क्यों उनके ऑफिशियल को तेज़ी के साथ बदला जा रहा है, राइट लेफ्ट किया जा रहा है? भाई होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपना जिसको कहते हैं जोर लगा के कहता है जी नथिंग डूइंग, आपने कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करनी। दूसरी बात यह है जिस अंदाज से ये मामले को आगे लेके गए सारी सियासी जमात, आज शर्जील मेमन ने भी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिलावल भुट्टो भी, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी एक पार्टी को जो है ना उसकी सहूलतकारी हो रही है कि जी उसको मैदान में लेके आना है, उसी को जितवाना है। बाई दी वे ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है परसेप्शन वो कहते हैं ना रियलिटी से ज़्यादा खौफनाक होता है। अब यही चाहिए कि केयर टेकर को कि ये परसेप्शन को दूर करें। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि जी बाज़ार ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने सलमा ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि अक्सरियत उनको नहीं मिलेगी, उनको मखलूत हुकूमत ही बना के दी जाएगी। लेकिन आज एक साहब हमारे सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये 6 महीने साल की बात है, नवाज शरीफ साहब की उनके साथ फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो अब प्लान किया गया, जिस तरीके से मुख्तरा ने मेहनत करके हम लोगों को इकट्ठा करके हम गैर यकीनी की सूरत से हाल से निकलने हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म होने की बात हो रही है, तो होपफुली ये नहीं होगी और ये जमहूरियत की पटरी पे हम दोबारा चढ़ जाएंगे। तो ये सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ये कौम कैसे किस तरफ जाएगी, कम से कम आज वैसे मीडिया में गलती से एक खबर भी चली कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, बहुत से मामलात पे इत्तफाक हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो ने क्लियर किया कि ये टेलीफोनिक राब्ता तब था जब नवाज शरीफ वापस आया था। उसके बाद बड़े तुंदो तेज मुलाकात आपको याद है ना कि जो दुबई में हुई थी वो बड़ी नाखुशगवार नोट पे खत्म हुई। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन एक्ट को तो आपने पढ़ा है, ये जो 90 दिन का पीरियड होता है 3 महीने का, ये इसके बारे में इलेक्शन एक्ट क्या कहता है?
سلما بڑے انٹرسٹنگ وقت ہے. الیکشن ایکٹ تو ہے وہ بڑا خوبصورت لکھا گیا تھا شام صاحب, اس میں ایک ایک دن کا حساب ہے. دیکھیے آج ہو گئی نومبر کی 6 تاریخ اور فروری کی 8 تاریخ کو الیکشن, تو 94 دن 94 ڈیز بنتے ہیں, اور ان سارے 94 ڈیز کا حساب الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا. اس کے دوران سلما انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک ہونی ہے دوڑ. ایک طرف الیکشن ایکٹ ہے, پھر قاسم کے ابا صاحب کی ان کے ساتھ دوڑ ہے, اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی بھی دوڑ ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جس دن آپ نے اعلان کر دیا الیکشن کا, اس کے 7 دن کے اندر آپ کو الیکشن سکیجول بتانا ہے. بالکل. اس میں 6 دن جمع کر لیں تو کاغذات نامزدگی کی ڈیٹ آ جائے گی, اس میں 8 دن جمع کر لیں تو پھر اسکروٹنی کا ٹائم آ جائے گا, اور اس میں پھر 4 دن اضافی ملیں گے اپیلز کے لیے. اب نومبر کی 6 تاریخ اور 16 دسمبر یعنی کہ اگلے 40 دن ہیں جس کے اندر نااہلیت کو اہلیت میں تبدیل کرنا ہے قاسم کے ابا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے. 40 دن ہیں ان کے پاس. دیکھیے وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو چکے ہیں, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جب تک وہ اہلیت میں تبدیل نہیں ہوتی, اپیلیں لگیں گی. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب بھی آج کی تاریخ میں نااہل ہیں, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جب تک وہ ایون فیلڈ والی کنوکشن جو ہے وہاں سے اہلیت میں نہ تبدیل ہو, جو نااہلیت ہے عزیزیہ میں وہ نااہلیت میں تبدیل نہ ہو, اور پھر پینما فلیگ شپ میں بری ہو گئے تھے ویسے. فلیگ شپ میں بری ہو گئے. پینما میں تو اپیل بھی نہیں کر سکتے جو سپریم کورٹ نے کہا. تو 40 دن کی دوڑ ہے. اس 40 دن کے اندر قاسم کے ابا نے بھی یہ دکھانا ہے کہ وہ اپنی نااہلیت کو اہلیت میں تبدیل کر سکتے ہیں, اور میاں نواز شریف نے بھی یہ کر کے دکھانا ہے عدالتوں کے تھرو, ورنہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. تو 40 دن ہے, اور 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ 42 سال کے بعد دیا ہے ان 2 بہنوں کا جن کو کی وراثت میں حصہ نہیں ملا تھا. تو یہاں 40 دن ہیں, 42 سال لگ جاتے ہیں سپریم کورٹ. 40 دن بڑا قلیل وقت ہے انور رضا صاحب, اور 40 دن میں نااہلیت کو اہلیت میں بدلنے کا کوئی فارمولا موجود ہے؟ اگر قاسم کے ابا اور نواز شریف دونوں آؤٹ آف ریس ہو جائیں تو پیچھے بلاول بھٹو اور ان کے والد بچتے ہیں. میں اب یہ بات بارہا کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب گیم سے آؤٹ ہونے کے لیے پاکستان نہیں آئے. وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح انصاف تیزی سے فراہم کیا جا رہا ہے, جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ 42 برس لگ گئے ان کو اپنی حصہ داری میں, اور وہ 42 برس ایک طرف اور یہ 40 دن ایک طرف, سملر ہے, ملتا جلتا ہے, 2 دن کا فرق ہے 40 سال اور 42 سال میں نا. تو یہ 40 آپ دنوں میں دیکھیے گا نہیں, وہ فرق اس لیے نہیں نا کہ طاقتور کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہمارا قانون تیزی سے فیصلے دیتا ہے, اور عام آدمی کے لیے قانون پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. چلیں یہ تو ایک اصول کی بات تھی, اداروں کی بہتری کے لیے ہم ایسی بات کرتے ہیں. ہاں دیکھیے اب جو ٹیلی فونک کنورسیشن کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ پھر رابطہ ہوا ہے, بلاول صاحب نے اس کو قائم کرنے ہوا, وہ کس لیے ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں تمام جو لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, ان سے رابطے کر رہے ہیں, ان کو ڈنر پہ یا لنچ پہ بلائیں گے, آپ دیکھیے گا. اور جو مشاورت کا عمل ہے سیاسی وہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ بھی بات دیکھ لیجیے گا کہ جو مخلوط حکومت ہوگی اس میں اب تک پیپلز پارٹی شاید پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے, اسی پر زور دیا جا رہا ہے. اب اصل بات جو ہے وہ ذرا غور طلب ہے, اس پہ ذرا میرے ساتھی جو ہیں وہ بھی کمنٹ کریں گے کہ اپوزیشن ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا, اس کی تلاش جاری ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کریں نا نااہلی کی اور اہلی کی, یہ ہم نے دنوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے, راتوں رات چیزیں تبدیل ہوتی دیکھی ہیں اس ملک میں. تو وہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں اور اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈیٹ کے بارے میں بڑا ابہام تھا, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا 8 فروری 2024 کو آپ کے انتخابات. 40 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نا, یہ ہمارے نظیریں موجود ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, آپ اب بھی دیکھ رہی ہیں اور آئندہ بھی دیکھتی آئیں گی. اور یہ جو بات آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہی کہ دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے تناظر میں آپ, میں اور سیاسی جماعتیں گفتگو کر رہی ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو مخصوص طریقے سے آگے لایا جا رہا ہے اور باقیوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اس لیے یہ ٹرم نکل آئی کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے, سب کو حصہ ملے گا بقدر جسہ اپنے اپنے وقت کے مطابق نا. ابھی فی الحال آپ کو جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں صرف ایک سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے, اور ایک سیاسی جماعت وہ ہے جو بالکل دیوار کے ساتھ ہے, اور وہ کسی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے, آپ کی میری یا کسی اور کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ آپ دیکھیے گا 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں گے, اور جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو نااہل تھے وہ اہل بھی ہو جائیں گے, اور جو اہل تھے وہ نااہل آلریڈی ہو چکے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا. اور یعنی آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ 2018 کی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے, ریپلیکیٹ ہو رہا ہے وہی سارا سسٹم؟ جی, کردار میں
اور کہانی وہی ہے اور کچھ آپ دیکھ لیجئے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, تھوڑی بہت پلیسمنٹ تو آگے پیچھے ہوتی ہے نا. ذوالفقار صاحب, خواجہ سعد رفیق نے آج جب باتیں کی تو 2-3 چیزیں بڑی اہم تھی. وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہو. آپ کے خیال میں نون لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ سیاسی بصیرت موجود ہے کہ وہ کہیں دل سے کہ سب کے لیے کھلا میدان ہونا چاہیے اور الیکشن میں ساری پارٹیز کو ایکولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سعد رفیق صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سب کو یہ بات کرنی چاہیے, نہ صرف نون لیگ کے لیڈرشپ کو یہ بات کرنی چاہیے, باقی پارٹیز کی لیڈرشپ کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. اور لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. نہیں, اگر خواجہ سعد رفیق یہ بیان دے رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے باقی لوگ اپنی گرفتاریاں کیوں گنواتے ہیں کہ کون کتنے دن گرفتار آ, پھر وہ کہتے ہیں ہم بدلہ نہیں لیں گے, ہم چاہتے ہیں سب پارٹیسپیٹ کریں. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا اگر مجھے موقع دیتی. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز لیگ جب یہ گلہ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ماضی کے اندر کیا ہوا, تو وہ جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ یہاں پہ ماڈل ایک ہی رہا ہے. اگر قاسم کے ابا کو لانا ہے, نواز شریف صاحب کو لانا ہے اور بھیجنا ہے اور پھر لانا ہے, تو اس کے لیے کوئی پارٹی, ایک پارٹی بھی اس وقت پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہے ماسوائے ان چھوٹی پارٹیز کے کہ جن کو موقع نہیں مل رہا, جن کی سی وی اتنی باری نہیں ہے. باقی ساری کی ساری پارٹی جو اقتدار پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری کوئی موریلٹی کے اوپر سیاست نہیں کر رہی, وہ ساری اپنی اپنی سی وی پیش کر کے جو حصہ وہاں سے مل سکتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. نواز لیگ نے بڑی سمارٹلی عمران خان کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ کیا اور اپنی باری لے لی, اور وہ صاحب اندر ہے. اور نواز لیگ نے اور پی ڈی ایم نے ایک پلیٹ فارم پہ 16 مہینے حکومت بھی کی, اب دوبارہ ان کے لیے سارے راستے کلیئر ہیں. تو پاکستان کی سیاست کے اندر دیکھیں یہ جتنے کھلاڑی ہیں جو سمارٹ طریقے سے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک کام کر جائے گا وہ یہاں آگے نکل جائے گا, اور جو نہیں کر سکے گا وہ پیچھے رہے گا. پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا ان کے پاس میکنزم ہی نہیں ہے. نون لیگ کے پاس وہ میکنزم بھی موجود ہے, میڈیا مینجمنٹ بھی موجود ہے, اور نون لیگ مخالفین کی غلطیوں کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیشہ ہی پوزیشن میں ہوتی ہے. اور نون لیگ اس لیے غلطیوں سے فائدہ اٹھانے کی روایت اچھی ہے جو دوسروں دیکھیں مخالف کی غلطیوں کی ہمیشہ سے دوسرا ہمیشہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے, اٹھانا بھی چاہیے, یہ رائٹ ہوتا ہے مخالف کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو غلطیاں کر رہا ہے وہ غلطیاں کر کیوں رہا ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی غلطیوں کے نتیجے میں دوسروں کو فائدہ مل سکتا ہے. تو نواز لیگ کے ساتھ بھی ماضی میں وہ سب کچھ ہوا جس کا وہ ذکر کرتے ہیں, اس کو آپ اور میں جھٹلا تو نہیں سکتے. چلے مان لیا کسی طرح الیکشن کا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جائے احتشام صاحب, لیکن سوال ہے ابھی ہمارے لیے ہمارے ملک کی اکانومی. اب ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ 10 سال کے لیے نواز شریف کو آپ اقتدار دے دیں, وہ آئیں گے تو غربت کا بھی حل نکالیں گے, مہنگائی کا, ملکی خزانے میں پیسے آ جائیں گے. آپ کے خیال میں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ سیاسی بصیرت انہوں نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں سکھائی؟ وہ یہ جو اکانومی کے حوالے سے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں سکھائی؟ اور پھر کیا جو ان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی حد تک کام آئیں گے نواز شریف کے؟ وہ اب شعر و شاعری تو ہمیں اتنے نہیں آتی, ایک جملہ یاد آ رہا ہے, وہ کیا ہے کہ جی چھین لے حافظہ میرا, مطلب ماضی کا یاد ماضی عذاب ہے. لیکن اب 40 برس سے دونوں سیاسی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, اور اگر یہ کہیں کہ جی ہم واپس آ کے ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں اور ہم ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے, تو میرا خیال ہے اتنی آسانی کے ساتھ ان کو کوئی بھائی نہیں کرے گا. لیکن ایک چیز ہے سلما, ہم نے دیکھا کہ جب آپ لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں نا, کہ جب مین لیڈر جس کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خود آپ کے پاس آ جائے, موجود ہو آپ کی تمام صفوں کے درمیان, تو چیزیں بدلتی ہیں. میں قطعی طور پہ یہ سائڈ لیے بغیر ڈاکٹر صاحب انور صاحب اور اپنے بھائی صاحب بھی بات کریں گے, ذوالفقار بھی, میں نے 2-3 سروے دیکھے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھے, اس سے پہلے میں نے سروے دیکھے جو لوگ گوال منڈی باقی جگہوں پہ جا کے کیے, تو اوور ویلمنگ پی ٹی آئی کی سپورٹ. نواز صاحب کے آنے کے بعد آپ بالکل 180-90 ڈگری ٹرن میں دیکھ رہا ہوں, وہ میجورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو ووٹ دیں گے. لیکن اس سے فرق پڑا, جتنے لوگوں سے پوچھا, یوتھ سے پوچھا, بوڑھوں سے پوچھا, جوانوں سے, اوور آل جو میں نے دیکھا کہ ایک رپورٹر گیا 25-30 لوگوں سے بات کی, تو میجورٹی نے کہا جی نواز شریف. دیکھیں بندے کا خود موجود ہونا اور بات ہوتی ہے, باہر بیٹھ کے رہنا کوئی.
लेकिन सलमा इस सारे मामले में एक और चीज़ भी बड़ी वाले तौर पर सामने है। देखिए पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, मसलन मैं आज देख रहा था इनका एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब का, जो पीटीआई में रहे, नून में थे, पीटीआई में गए, वापस आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। उनका ये कहना है कि जी मैं नहीं समझता कि जी ये मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है गेम चेंजर साबित हुआ है, और साथ ये भी कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा। अच्छा, ये उनका अपना ख्याल है, और ये कि जी मैं नून के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ूंगा, ये अपनी जगह पे। देखिए अब सवाल इस वक्त ये है, इसके बाद भी नून के टिकट पे जी इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं उनका नून के ख्याल टिकट है ना, उसका तो इजहार कर सकते हैं। और वो हम देखते हैं कि इतनी हमारी सियासी जमातों में कायदीन में क्या इतनी ज्यादा बर्दाश्त होती है कि इतना सुनने के बाद वैसे भी जावेद करें। हाशमी साहब भी अब शायद रिग्रेट करते होंगे कि उन्होंने, वो कहते हैं ना मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं, तो पार्टी को एक बार छोड़ने के बाद उनको भी काफी धचका बिल्कुल लगा, उन्होंने काफी सोचना नुकसान चाहिए पहुंचा। था कि भाई जो अपने जो निसार अली खान के साथ हुआ, Exactly. 5 साल तकरीबन Same हो गए examples बाहर हैं। बैठे हुए, उस पर आ जाते तो 25-30 लोग उनके साथ थे, ठीक। और पीटीआई में जाते तो उनको एक खासी पजीराई मिलनी थी। और जावेद हाशमी साहब के केस में तो कारकुन उनकी गाड़ी के आगे लेट गए थे, लेट गए मिन्नतें थे। तरले किए थे, मरियम Exactly. नवाज उनके घर गई, कुलसूम नवाज गई, लेकिन उन्होंने छोड़ दी पार्टी। देखिए खैर अब जो सिनेरियो बन रहा है ना सलमा, उसमें ये है कि ये सारी सियासी जमातें, इनको बड़ी अच्छी तरह से इदराक है कि जरा सी गलती इनको ले डूबेगी, खास तौर पे पीपल्स पार्टी PMLN। लेकिन अब सिंध की हद तक तो चीजें तय हो गई हैं, बलूचिस्तान की हद तक भी चीजें तय हो पंजाब गई पे हैं। असल फोकस है अभी तक। बाप पार्टी किसके साथ जाएगी, आज बहुत सारे ठीक। इलेक्टेबल जो है नून में बलूचिस्तान से बैठ तैयार है आने के लिए। ठीक। अब अगली बात यह है कि जी अब कौन अपने कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से खेलता है, प्लस ये स्टेट Matter करता है मशीनरी ये। का इस्तेमाल, और तीसरा मुख्तदरा क्या करेगी, और चौथी और आखिरी बात कि वो कहते हैं कि वोट वाले दिन जिस दिन इलेक्शन हो रहा होता है उस दिन आप कुछ भी pre-poll हो digging सकता है, कर सकते नताइज हैं। बदल सकते हैं, उस ठीक पे, है। और फिर एक चीज हाँ। आप देखें आमतौर पे सलमान, लोग हमारे लोगों का मिजाज पता है क्या है कि यार वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर पीटीआई का वर्कर मेजोरिटी, एक मुझे वोट जाती भी तौर पे decisive हो लगता सकता है है। कि उनका लीडर या उनकी पार्टी नहीं पूरे तरीके से ऐसा ले पाएगी, तो वो निकलेंगे और कहेंगे यार वोट नहीं ज़ाया होना चाहिए, किसी और को डाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अवाम इलेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत रास नहीं आती हमारे अवाम को। ये इलेक्शन और जमहूरियत का कनेक्शन क्या है? देखिए अभी एहतशाम साहब फरमा रहे थे, मैं यही बैठा सोच रहा था कि सारे खेल में अवाम का क्या है, 24 करोड़ को क्या मिलने वाला है। देखिए कहा जाता है कि जमहूरी तर्ज निज़ाम जो है वो बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। बिल्कुल ऐसा। अब वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमहूरियत के नतीजे में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो सियासी इस्तेहकाम मिलता है और दूसरी चीज़ मिलती है माशी तरक्की। अब आप पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। हाँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 11 इलेक्शन 45 सालों में 12वां करवाने चले हैं, ना हमें सियासी इस्तेहकाम दिया मिला, ना हमें माशी तरक्की मिली। तो प्रॉब्लम यह है कि जमहूरियत कोई एक किस्म की नहीं होती, जमहूरियत कम से कम 2 किस्म इकसाम की होती। एक कहलाती है कागजी जमहूरियत, ठीक है। और एक है हकीकी जमहूरियत। हमारे यहाँ कौन सी? हमारे यहाँ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, कागजी जमहूरियत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इलेक्शन भी करवाते हैं, इसका मतलब ये कि आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, इसका मतलब आपके पास नेशनल असेंबली भी है, आपने प्रोविंशियल असेंबली भी बनाई है, आपने इलेक्शन के कवानीन भी बना रखे हैं, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट भी है, सब कुछ पूरा किया हुआ है, कागजी कार्रवाई कंप्लीट है। लेकिन ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इसमें जिस्म जरूर मौजूद है, रूह गायब है। ठीक। तो हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसमें रूह गायब है। डॉक्टर साहब और माजर के साथ जिस्म मैं उसके बताऊं अंदर। रूह क्यों गायब है। देखिए हम कितनी भी बहस कर लें कि जी मीडिया का रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है लाने में लगाने में, मैं हमेशा ये मेरे दिमाग में बात आती है कि जी आप मुझे बताएं कि कोई शख्स हुकूमत में आने के बाद अगर वो इकोनॉमिक का पहिया चलाना चाहता है, FPR को ठीक करना चाहता है, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक मॉडल अच्छा लेके आता है, अपना प्लान बना के लोगों को देता है जिससे तरक्की हो, गुर्बत का खात्मा, एम्प्लॉयमेंट, उससे कोई रोकता है? आप मुझे बताएं एस्टैब्लिशमेंट हमने रजा कहे कि नहीं भाई तुम FPR को मत ठीक असल करो, में पोजीशन टैक्स का मिलने के निजाम बाद ठीक एजेंडा ही चेंज हो करो। जाता मेरा है। अपना ख्याल है कि अगर यहाँ पे लोग अपना एक जिसको कहते हैं सही तरीके से काम करें तो एस्टैब्लिशमेंट भी एक स्टेज पे आके कहेगी नहीं भाई इनके प्लस ही ज्यादा होगा। बिल्कुल दो ठीक है, चीजें वक्त हैं, कम है, एक अगर आप काबिलियत complete करना। और एक नीयत। ठीक। नीयत अगर एग्जिस्ट भी करती हो, अगर काबिलियत नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, काबिलियत और नियत दोनों का होना जरूरी है। अनवर रजा साहब, मुक्तदरा तो चाहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन हो जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए दरमियान में रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना फ्री एंड फेयर होंगे ना लोग मानेंगे। लोग तो वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं मानेगी। आपके ख्याल में इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है? या अनवर रजा पूछ लूं आपसे कि क्या बेहतर ना हो के
اگر سپریم کورٹ کسی اور کیس پہ نواز شریف کے کیسز کے لیے جج مانیٹرنگ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ مانیٹرنگ کا جج نہیں لگ سکتا الیکشن ٹھیک کرانے کے لیے. اور دیکھیے کو اس لیے درمیان میں آنا پڑا کہ جو آپ کے پولیٹیکل ادارے ہیں وہ اس طرح فنکشننگ نہیں تھے اور نہ ہی وہ ان کا ڈیٹ پر اتفاق ہو پا رہا تھا. ابہام تھا. ایک تو انہوں نے ابہام دور کیا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ سیاسی استحکام آیا اور لوگ اب سیاسی موڈ میں چلے گئے ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا اس لیے بھی درمیان میں رہنا ضروری ہے کہ جو حالات تھے اس میں گم گم کی کیفیت تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید انتخابات نہیں ہوں گے, کچھ نے کہا انتخابات ہوں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا, استانی تھوڑی ہے کہ کلاس میں بچے نقل کر رہے ہیں سر پہ بیٹھے. ایسا نہیں. دیکھیے جب آپ نے اس ملک, جب دیکھنا سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے تحت بنی ہے نا, آئین میں ہے کہ آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے ملک میں. اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو یہی کردار ہے کہ وہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ساری تگودو کر رہی ہے. اسی طرح ہم بھی پازیٹیو گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی استحکام آئے. دیکھیں نا جمہوریت ہے کیا؟ عوامی نمائندوں کی ریپرزنٹیشنز ہے, عوام کی نمائندگی ہے اس میں, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اب اس کے آگے فنکشننگ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جس کا اظہار کیا کہ معاشی استحکام آئے گا. اگر تو پولیٹیکل سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی آئے گا. لیکن اگر پولیٹیکل سسٹم ہی فیل ہو جائے, جو ماضی میں بدقسمتی سے ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی شاید ہوگا, جس کو سیاسی جماعتیں اپنا کریڈٹ لیتی ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا اور دودھ اور شہد کی ہم نے اپنے اپنے ادوار میں نہریں بچھا دی, بہا دی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے جتنا وقت ان کو ملا ہے یہ پاکستان میں حقیقی معنی میں جمہوریت کو بھی مضبوط کر سکتے تھے اور ملک کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جا سکتے تھے. اب آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ سپریم کورٹ کو کیا ضرورت پڑی, دیکھیے جب ادارے کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے, سیاسی جماعتیں کسی بات پر نہیں آئیں گی تو بہتر نہیں کہ کسی اور کو بیچ میں آنے کے بجائے آپ کا ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انتخابات کروانے چاہیے. ہمارا آئینی ادارہ ہے اس کا الیکشن کمیشن دیکھنا پھر وہی پھڈا آ گیا تھا نا کہ وہ صدر کے پاس نہیں جا رہے تھے کہ صدر نے ڈیٹ دینی ہے, یہ کہہ رہے تھے ہمارا ڈومین ہے. اور جو درمیان میں کردار ہے کٹنی والا اس کا وزارت قانون کا, کہ انہوں نے کہا نہیں صدر صاحب نہیں دے سکتے. دیکھیے نا یہ کام کم از کم سپریم کورٹ نے کیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا. یہ بات بند ہوا. کیوں نہیں رہنا چاہیے مجھے بتائیں, کیا سپریم کورٹ کے رہنے میں انتخابات ہو جاتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کیا صاف شفاف ہوں گے؟ میں کہوں گا کہ اس کا کام تو نہیں ہے نا. سپریم کورٹ کے رہنے سے اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام آ رہا ہے, انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا قباحت ہے مجھے بتائیں. ایک شعر ساری گفتگو کے اوپر فیض احمد فیض صاحب مرحوم کا, ہر چارہ گھر کو چارہ گھری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ لادوانا تھے. واہ کیا بات ہے. ذوالفقار صاحب اگین آپ سے مسلم لیگ نون کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں, لاہور میں بیٹھے ان سائٹس آپ کو پتا ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی جو الیکشن سیل ہے اس کے چیئرمین بنے اسحاق ڈار صاحب, جنہوں نے 26 سال سے انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیا, قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا, وہ سینیٹر بن کے وزیر خزانہ بنتے رہے. تو ایک ایسا شخص جو 26 سال سے الیکشن پروسیس سے باہر ہے وہ الیکشن سیل کو ہیڈ کر رہا ہے, اس کا پرپز کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو اتنی اہم پوزیشن پارٹی کے اندر کیوں دی گئی ہے, کیا اور قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں پارٹی میں؟ ڈار صاحب کی ہمیشہ سے اہم پوزیشن رہی ہے, یہ 16 مہینے کے سسٹم کے اندر بھی وہ بہت زیادہ گورنمنٹ میں تو رہی ہے, ود ان پارٹی میں بات لوگ یہ کہتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں اور ان کا آرڈر چلتا ہے. اگر اس وقت وہ اتنے اہم تھے تو آج غیر اہم کیسے ہو گئے یا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پارٹی کے اندر ان کی وہی پوزیشن ہے جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے, اور نواز شریف صاحب کا اعتماد ان کو حاصل ہے, اور شہباز شریف صاحب نے ان کو الیکشن سیل کا سربراہ بنا دیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سربراہ بے شک بن جائیں, وہ اکیلے فیصلے تو نہیں کریں گے, فیصلے تو شہباز شریف صاحب کریں گے, مریم صاحبہ ساتھ ہوں گی, نواز شریف صاحب ساتھ ہوں گے اور باقی لوگ ساتھ ہوں گے. تو اس لیے کوئی ایسی پوزیشن نہیں دی گئی کہ جس میں وہ سولو فلائٹ کریں گے. اچھا, جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اچھا رول ہے کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی اس سے ملک کو نکالا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل چیف جسٹس صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے, بڑی عزت ہے. ان کو چاہیے کہ وہ آئین کے حوالے سے کوئی ججمنٹ ایسی دیں کہ آئین کی جہاں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ہو, وہ آئین کے جو پہلے آرٹیکلز ہیں جو لوگوں کو ایجوکیشن دینے کی بات ہے, جس میں ہیلتھ کی بات ہے, جس میں عام آدمی کے جو رائٹس ہیں وہ بھی آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اگر ان کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ بھی آئین سے انحراف والی بات ہے, اس کا جرم بھی اتنا ہی ہے جو کوئی آئین کو توڑتا یا انحراف کرتا ہے. اسی طرح آئین کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کیبنٹ کتنی ہوگی, اور سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ ہے کہ 85-90 بندوں کی کیبنٹ نہیں ہوگی. آئندہ سے ایک ایسی ججمنٹ دیں کہ آئین سے ہٹ کے کوئی گورنمنٹ جہاں پہ بھی ایکٹ کرے گی, تاکہ کم از کم آئین کی تو اس ملک کے اندر کو تھوڑی سی عزت ہو جائے.
اور جس طرح الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکتا کہ جی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو کم از کم ہمیں یقین آ جائے کہ اس ملک کے اندر آئین ہی سپر ہے اور اس کی سپرمیسی کو سب لوگ تسلیم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے عدالت کو کچھ نہ کچھ ایسا دینا چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. IMF مذاکرات چل رہے ہیں, اس سے متعلق بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. IMF وفد پاکستان میں موجود ہے. انہوں نے اپنے کچھ تحفظات بھی بتایا, لیکن IMF وفد کے آنے سے پہلے جو انڈیکیٹرز تھے وہ سارے پازیٹیو تھے. اس سب کے باوجود وقتی طور پہ چیزیں کتنی ٹھیک ہو جائیں گی, پلاننگ کتنی ہے ہمارے پاس, اور کیا یہ سسٹینیبلٹی لانگ ٹرم ہوگی؟ ذوالفقار صاحب, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی, جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ تینوں گورنمنٹس کو اس کا ایک ایک قسط شیئر کے طور پہ مل جائے گی, اسی طرح یہ چیزیں ساری میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مرضی سے آرگنائز ہونا شروع ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن IMF کا پاکستان کے ساتھ جو ماضی کے اندر رومانس رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ہمارے حالات کیا ہیں, اور ہر چیز ہم IMF کے اوپر ڈال دیتے ہیں. IMF بڑا سیدھا سادہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو IMF سے قرض لیا اور اس کے بعد وہ ممالک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرض واپس بھی کیا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک تو قرض لینے کے اوپر بڑی بگلے بجاتے ہیں اور بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ فلاں صاحب کے کہنے پہ قرضہ مل گیا اور فلاں گورنمنٹ نے لے لیا, اور اس کے بعد اس قرض کا نہ کوئی آڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کو ہم اپنے للو تللوں کے اوپر, عیاشیوں کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں. یہی سب سے بڑی بدقسمتی شاید یہ ہے کہ جو پروگرام ہم سبمٹ کرتے ہیں, جو پرپوزل بنتی ہے, اس کے مطابق اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں تو یہ آج جو IMF کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, دنیا پوری دیکھ رہی ہے, ہمارے بیچ بچاؤ کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ شاید کرنا نہ پڑے. تو IMF کا ایک اپنا رول ہے, ورلڈ بینک کا ایک اپنا رول ہے. اگر ہم ان کا پروگرام لے رہے ہیں تو ان کے اکارڈنگ ہمیں چلنا بھی پڑے گا. وقت کم ہے. انور صاحب, ہم ابھی تک جن اداروں کی نجکاری کرنی تھی نہیں کر پائے, جن اداروں میں ہم پیسہ جھونک رہے ہیں, جو سفید ہاتھی بن چکے ہیں, ہم کیوں نہیں ان کی نجکاری کرتے؟ اب تو IMF نے بھی اس پہ سوال اٹھا دیا ہے. دیکھیے, یہ نگران حکومت میں تو مجھے ممکن نہیں لگتا. جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی, جو بھی بنے گی 5 سال کے لیے, وہ شاید کر لے, کیونکہ IMF کی یہ ایک شرط ہے. اور دیکھیے, کم از کم IMF کی ان شرائط سے ہم اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کر لیں گے نا. ہمارے ہاں بڑی بے ضابطگیاں تھیں, آپ کو پتہ ہے, وائٹ ایلیفینٹس تھے, یہ اسٹیل مل PIA. لیکن دیکھیے نا, ایک وقت تھا کہ PIA کا مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب بوئنگ سٹارٹ ہوا 70 کے اوائل میں, تو اس وقت سب سے جو بڑا بائر تھا وہ پاکستان تھا. تو اس کے بعد پاکستان نے کئی اسٹیبلش کیے ایئر لائنز دیگر ممالک کی. آج اس کی حالت دیکھ لیں, اسٹیل مل کی دیکھ لیجئے. تو اب یہ مشکل کام ہے, لیکن کرنا پڑے گا آنے والی گورنمنٹ کو. اس سے مشکل ہے یہ والی جو گورنمنٹ, اس سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں آپ کو. احتشام صاحب, حکومتی ملکیتی اداروں کے خسارے پہ نئی رپورٹ مانگی IMF نے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان IMF کے کنسرنز دور کر پائے گا؟ بظاہر تو نہیں لگتا, لیکن ایک اچھی چیز کہیں کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے 3 ماہ میں جو FPR کا جو آپ نے دیکھے ٹارگٹ ہدف سے زیادہ پیسہ انہوں نے کما کے دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1000 روپے کا فسکل ڈیفیسٹ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ IMF کا اتنا زیادہ اس پہ کنسرن نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی $8 ارب ہمیں چاہیے دسمبر تک. ٹھیک ہے, ہمیں $700 ملین کی قسط مل جائے گی, پھر فروری میں ہمیں ریمیننگ پیسہ مل جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم باقی ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, باقی بائلیٹرل کریڈٹ ہمیں پیسہ دیتے رہیں گے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جی ہم کیا اس طرح چلتے رہیں گے؟ یہ اسٹیٹس کو کبھی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ FBR ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں اگر ٹھیک کر لیں. 6 آپ نے دیکھا قاسم کے ابا کے زمانے میں وہ چیئرمین لگائے گئے, کسی سے کام نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے IMF یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹرکچر ریفارم جب تک نہیں کریں گے, ادارے نہیں ٹھیک ہو سکتے, آپ کبھی بھی اپنا خسارہ نہیں کم کر سکتے. ٹوین ڈیسٹ آپ کا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, وہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے ہماری مشکلات اپنی پیدا کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں IMF ہمیں ظاہر ہے اس وقت ہمیں سپورٹ امریکوں کو بھی اس حوالے سے ہے, لہٰذا ہمیں اتنا زیادہ وہ اسکرو نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جس پہ برنک پہ رکھا ہوا انہوں نے, اور یہ خدا نہ خواستہ ہم بچے تو ہوئے ہیں سو کالڈ ہم اسے ڈیفالٹ سے, لیکن یہ کہ تلوار لٹکتی رہے گی جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو ہر چاہے وہ ڈالر ہے, چاہے ریمیٹنسز ہیں, چاہے ٹریڈ ہے, چاہے آپ کا کیا کہتے ہیں FBR کے خسارے پورے کرنے ہیں, یہ جب تک ہم نہیں ٹھیک کریں گے تو ہم یہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے, اور IMF کی جس کو کہتے ہیں ہر وقت ہمیں ضرورت رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ اسٹیل مل کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے, کیا سرپرائزز ملے آپ کو؟ میں حیران ہو جاتا ہوں. دیکھیے 8 سال مشرف صاحب کے زمانے میں اسٹیل مل جب چل رہی تھی, کوئی 1 سال بھی نقصان نہیں کیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, زرداری صاحب صدر تھے, 5 سال ہر سال نقصان ہوا.
अच्छा। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हर साल नुकसान हुआ, पीटीआई के ज़माने में हर साल नुकसान। मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में 8 साल चली, कोई एक साल भी नुकसान नहीं था। अच्छा, अब मैं पिछले साल वाली इसकी स्टेटमेंट देख रहा था श्याम साहब, हैरान कुन स्टेटमेंट। मिल 8 साल से बंद पड़ी हुई है, राइट, 8 साल से मिल बंद पड़ी है। वो ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सैलरी 52 करोड़ रुपया। मैन्युफैक्चर, अब मिल तो बंद पड़ी हुई है, अब मैन्युफैक्चर क्या चीज कर रहे हैं? 52 करोड़ रुपए की वो सैलरी उन्होंने दे दी। कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, इसका मतलब ये है कि नौकरों को जो छुट्टी दी थी, मुलाजमीन को जो छुट्टी मिली हुई थी, उसको हमने कॉम्पनसेट भी किया है, उसकी मद में 65 करोड़ रुपया। मिल बंद पड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन के मद में 9 करोड़ रुपया दिया है और सर्विसेज की मद में 8 करोड़ रुपया दिए। मिल बंद पड़ी हुई है। और सुनने में ये भी आ रहा था कि इसको निजकारी की लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब निजकारी की लिस्ट से निकाल दिया है। ऐसे 200 इदारे हैं हमारे पास, एक उसमें से स्टील मिल है, और वो 200 इदारे जो हैं उनको सालाना 1000 सब्सिडी बजट में से दी जाती है। 1000 अरब की सब्सिडी इस साल दी गई है। 1400 अरब की ग्रांट्स हैं। आप बजट खोल के देखेंगे, मैं बजट से फिक्र लेके आया। 1000 अरब के वो बैरूनी कर्जे ले चुके हैं और 1500 अरब के वो अंदरूनी कर्जे ले चुके हैं। ये व्हाइट एलिफेंट जिसका अनवर साहब अभी तो फिर हमारे कर्जे कहाँ से डॉक्टर साहब, ये जो भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये भी आप देखते हैं, एक साहब थोड़ा सा पहले की बात है, स्टील मिल अब के एक साहब जो है ना वो चले गए, उनका हाई कोर्ट से केस हारा उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि जी मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। उन्होंने जज साहब ने कहा यार थोड़ी सी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 6 साल से मिल बंद पड़ी और तुम कहते हो मेरी प्रमोशन हो। डॉक्टर साहब वो कहते हैं बार बार गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। 2006 में निजकारी हो रही थी अनवर रजा, $354 मिलियन मिल रहे थे। ये हमें हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा दर किया, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं करने दिया। आज वो 2 आने की भी मिल को लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जिसमें मैं चाहती हूँ कि वक्त कम है लेकिन बात जरूर हो, गजा का मामला। गजा में अभी तक अनवर साहब मासूम बच्चे, उनकी जानें जा रही हैं। 5000 के करीब बच्चे शहीद हुए, टोटल शहादतों की तादाद कोई 10,000 के करीब है। कब तक गजा के लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और जंग बंदी कब होगी? सलमा, कल जितनी बम्बार्डमेंट की गई गजा पर, इतनी बम्बारी दुनिया की तारीख में नहीं है। पूरा एक महीना, महीने की बात तो एक तरफ, कल की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ जो गुज़श्ता रोज गुजर गया। इतनी बम्बार्डमेंट की गई है कि दुनिया की तारीख में इतना नहीं है। 5000 से ज्यादा बच्चे, आपने बताया 5000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा वहां पर अमवात हो चुकी हैं। सबसे बड़े जुल्म की बात, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। जो जख्मी है उनका इलाज नहीं हो सकता, वहां पर कोई मेडिसिन नहीं पहुंच सकती, वहां पर खुराक की कोई, देखिए ना, ये तो जो बम्बार्डमेंट और के जरिए लोग शहीद हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, जो खुराक के जरिए मेडिसिन ना मिलने की वजह से जिनकी जो तकलीफ है वो दुनिया देख रही है। अब दूसरी बात देखिए कि अब जो पूरी दुनिया में लोग निकल रहे हैं उसकी वजह से शायद कोई प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोई दबाव आ रहा है, वरना हमारे जो हुक्मरान हैं मुस्लिम ममालिक है उनके प्रेशर से तो ये रुकने वाला नहीं है। दुनिया के तमाम लोग निकल रहे हैं, इंसानियत के नाम पर निकल रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि वहां पर नस्ल कुशी की जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, और दुनिया की तारीख में इससे बड़ा कत्लेआम है ही नहीं आपकी तारीख, दुनिया की हिस्ट्री में। इसको रोकना होगा। रोकना कैसे है कि हमारे मुस्लिम उम्मा को कम से कम गैरत करनी चाहिए, उन्हें खड़ा होना चाहिए। लोग तो बेचारे खड़े हमें डेवलपमेंट नजर नहीं आती, ना OIC से ना बाकी ममालिक से। डॉक्टर साहब, इस वक्त करेंटली सिचुएशन क्या है वहाँ? देखिए सलमा, 18 जून की जो एजेंसीज हैं उनके हेड्स ने अपील की है जंग बंदी के लिए, और पिछले 2 दिनों में कोई 300 डिफरेंट शहरों में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। कल वाला तो बहुत अच्छा, वहां पे अब एहतशाम साहब लग गया, ये है कि मगरबी ममालिक की अवाम और उनकी हुकूमतों के दरमियान एक डिस्कनेक्ट आ गया। ठीक है, जो हुकूमतें हैं वो कुछ और चाह रही हैं और अवाम जो है वो कुछ और चाह रही है। अच्छा, एक तारीखी चीज आपको बता दूं कि हमास और इसराइल की जो लड़ाई हो रही है, हमास को पैदा करने वाला इसराइल खुद था, अगर आपको याद। इन्होंने हमास को खड़ा किया था कि PLO को किसी तरह से नीचे दिखाया जाए, तो ये खुद ही इन्होंने बनाई थी और ये खुद ही उनको अब ये पड़ गई। डॉक्टर साहब, आप एक बात करते थे, अब तो हिजबुल्लाह ने भी कहा है गालबन के वो भी हमास के साथ होंगे। वो बिल्कुल कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और पूरी तरह इनसर्कल कर लिया है इजरायली फौजों ने, और दो हिस्सों में वो बट गई। नस्ल कुशी, जैसे अभी अनवर साहब ने कहा, नस्ल कुशी जारी है। ऑब्जेक्टिव मुझे ये लग रहा है कि जो 23 लाख फलस्तीनी हैं उनको किसी तरह इस इलाके से भगा दिया जाए, बांट दिया जाए दुनिया में, और लिया जाए। डीपॉपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है जी। हमास का 22 लाख लोग जो वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की, सराज और हक साहब एफर्ट्स करे आपके, और पाकिस्तान की हुकूमत जाहिर है ज़बानी मजम्मत भी कर रही है, हमलों की अपील भी कर रही है जंग बंदी के लिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान जो कर रहा है ये काफी है?
میرا خیال ہے جو ہم سے توقع فلسطینی کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے حوالے سے خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں، پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کو ایک آخری امید تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں. آپ دیکھ لیں سینٹ کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے جن الفاظ میں کہا ہے کہ غزہ کے بچوں ہم مجبور ہیں، ہمیں ڈالر چاہیے، اور دیکھیں اس میں بے بسی بھی تھی. آپ اور میں تو بات کر ہی رہے ہیں، اگر حکمران یہ بات کریں اور سینٹ کے اپر ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ ہماری یہ مجبوری ہے اور ہمیں معاف کر دینا، تو اس کے بعد ہم بتائیں کہ ہم بصیرت قوم کہاں کھڑے ہیں. مسلم امہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، انور بھائی نے بات کی، وہ تو وہاں پہ بدقسمتی سے او آئی سی جو کام کر رہی ہے، جس طرح اسلامی ممالک کر رہے ہیں، جب تک ریاستوں کی سطح کے اوپر ہمارے حکمران مسلم کنٹریز کے کھل کے بات نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، یہ نسل کشی بند نہیں ہوگی. اسرائیل کا پورا پلان ہے کہ اب کام شروع ہو گیا ہے تو اس کا اینڈ اسی پہ ہو کہ کم از کم وہ سارا ایریا خالی ہو جائے. جیسے وقت ڈاکٹر کم نے ہے، بات کی میں احتشام صاحب کا بھی کامنٹ شامل کروں. دیکھیں احتشام سلما، صاحب، ہمارے سیاسی لوگ تو سیاست کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں خبر تھی کہ جی قطر گئے کہ نہیں گئے، جماعت اسلامی والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا گئے، نہیں گئے، وہ چلے گئے. اب جماعت اسلامی کے چیف جو ہے سراج الاقصی وہ ایران چلیں گے. یہ سب سیاسی گیم ہو رہی. دیکھیں ون لائنر سلما اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی جب واشنگٹن ختم کرے گا، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر امریکہ کی طرف سے ہوگی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی سیز فائر اس سٹیج پہ ہم کرواتے ہیں، امریکہ کہتا ہے حماس پہ تکڑا ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ جس انداز سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اب ایک طرف دیکھیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو اس کو دہشت گردی کر رہے ہیں. اسرائیل جو درندگی وحشت ناک کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں کرتی. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب پبلک اوپینین جتنی تیزی کے ساتھ بدل لی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے امریکہ پورا موقع دے رہا ہے اسرائیل کو اپنے اہداف اور امریکہ کو ری تھنک کرنا ہوگا اپنی پالیسیز کے اوپر. ایک چھوٹی سی چیز کوٹ کر دوں، بی بی سی کے اوپر آج سٹوری بھی آئی تھی کہ احمد نامی شخص جس کا خاندان غزہ کے اندر تھا اور وہ خود لندن میں مقیم تھا، واٹس ایپ گروپ میں روز خاندان کے لوگوں کے میسج آتے تھے. ایک دن گروپ کے اندر خاموشی تھی، اور جب ادھر ادھر کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ خاندان کے 21 لوگ شہید ہو چکے تھے، جن میں 15 بچے شامل تھے. او آئی سی کی طرف سے ابھی تک جنگ بندی کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا. مسلم امہ خاموش کیوں ہے؟ اس خاموشی پہ دوبارہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خاموشی کب تک رہے گی. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.